محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زرعی۔ اگر تم سے نیکی کا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ دنیا میں صرف دو آدمیوں کے لیے خیر ہے، ایک تو وہ آدمی جس سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر اس نے توبہ کر کے اس کی تلافی کر لی، دوسرا وہ آدمی جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہو۔ سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے، یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے، اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بیوقوفی ہے۔ سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی عجب اور خود پسندی ہے، اور سب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہیں۔ بیوقوف کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا، اور جھوٹے کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جو تم سے دور ہے یعنی تمہارا دشمن ہے اسے تمہارے قریب کر دے گا، اور جو تمہارے قریب ہے یعنی تمہارا دوست ہے اسے تم سے دور کر دے گا۔ اور کنجوس کی دوستی سے بھی بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ اس وقت تم سے دور ہو جائے گا۔ اور بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ ہر بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، صرف وہی بھائی چارہ باقی رہتا ہے جو لالچ کے بغیر ہو۔ بے شک مومن تو ایسے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے وطن اور جسم دور ہوں، اور منافقین ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن اسے اس پر راضی ہونے کی وجہ سے اجر ملے گا، اور جو اس پر راضی نہ ہوگا تو بھی اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا، لیکن اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ زبان سارے بدن کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ جب زبان ٹھیک ہو جائے تو سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو تمام اعضاء بے قابو ہو جاتے ہیں۔ جیسے تم خوف کے وقت عمل کرتے ہو، ایسے ہی دوسرے اوقات میں بھی شوق اور رغبت سے عمل کیا کرو۔ غور سے سنو، جو حق سے نفع اٹھاتا ہے اسے باطل ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔ جسے ہدایت سیدھے راستے پر نہ چلا سکی، اسے گمراہی سیدھے راستے سے ضرور ہٹا دے گی۔ جو جان بوجھ کر محتاج بنتا ہے وہ محتاج ہو ہی جاتا ہے۔ جو کسی سے مشورہ نہیں کرتا اسے ندامت یعنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ آدمی کو سیکھنے میں حیا یعنی شرم نہیں کرنی چاہیے، اور جس آدمی سے ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ نہیں جانتا تو اسے یہ کہنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے کہ میں نہیں جانتا۔ علم مال سے بہتر ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ علم عمل کرنے سے بڑھتا ہے، اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ علم کی وجہ سے عالم کی زندگی میں اس کی بات مانی جاتی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا اچھائی سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس عبادت میں خیر نہیں جس میں دینی علم نہ ہو، اور اس دینی علم میں خیر نہیں ہے جسے آدمی سمجھا نہ ہو، یا جس کے ساتھ پرہیزگاری نہ ہو، اور قرآن کی اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس میں انسان قرآن کے معنی اور مطلب میں غور و فکر نہ کرے۔